آج ہم جانیں گے کہ عورتوں کا مزار پر جانا کیسا ہے، کیونکہ اس زمانے میں اکثر یہ دیکھا جاتا ہے کہ عورتیں مزار پر جاتی ہیں، اور حتیٰ کہ کچھ عورتیں نہ جانے دوں تو اس کے لیے جھگڑا بھی کر بیٹھتی ہیں، اور وہاں جانا اور ایک گروپ کے ساتھ جانا اور جا کر کے ہنسی مذاق اور بے حرمتی اور بے پردگی کا مظاہرہ کرنا، یہ آج کل عورتوں میں عام ہو چکا ہے۔ مسلمان اور بالخصوص جو مسلمان سنی گھرانے کی جو عورتیں ہیں، خاص طور سے اس طرح کے کارنامے میں وہ پیش ہوتی ہیں۔ تو آج ہم نے سوچا کہ اسی کے بارے میں آپ سے گفتگو کریں، اور اس کے بارے میں ہم جانیں کہ اس کی کیا حقیقت ہے، اور ساتھ ساتھ ہم یہ بھی جانیں گے کہ ایک عظیم شخصیت جس کے تعلق سے لوگوں نے پروپیگنڈا پھیلا رکھا ہے، کہ جس نے اس طرح کی چیزوں کا رواج دیا ہے، اس کے بارے میں بھی ہم جانیں گے کہ اس شخصیت کا کیا قول ہے اس کے تعلق سے۔ تو آئیے ہم جانتے ہیں کہ قبر کی زیارت کے غرض سے عورتوں کا اپنے گھر سے نکلنا اور وہاں جا کر طرح طرح کے کھیل تماشوں میں ان کا ملوث ہونا، اور وہاں جا کر مردوں کے ساتھ لڑکوں کے ساتھ ان کا اختلاط کرنا، ملنا جلنا، ایک دوسرے سے ٹکرانا اور ٹچ ہونا، یہ ساری چیزیں ہم اس کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ تو آئیے ہم جانتے ہیں کہ عورتوں کا مزار پر جانا کیسا ہے۔ پوچھا گیا یہ سوال اپنے وقت کے ایک عظیم مجدد سے، جسے ہم اور آپ اور پوری دنیا امام احمد رضا علیہ الرحمہ کے نام سے جانتی اور پہچانتی ہے۔ ان سے پوچھا گیا کہ حضور، آپ اس کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ جو عورتیں اپنے گھر سے نکلتی ہیں اور قبر کی زیارت کے لیے، مزار کی زیارت کے لیے، مزار پر چادر چڑھانے کے لیے، مزار پر ماتھے ٹیکنے کے لیے، مزار کے سامنے جا کر کے فاتحہ اور درود کرنے کے لیے، چادریں چڑھانے کے لیے، اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ تو میں سبوں سے گزارش کروں گا کہ بالکل کان کھول کر سنیں کہ اپنے وقت کے مجدد نے کیا کہا۔ فرمایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، لعن اللہ زوارات القبور، کہ جو عورتیں قبروں کی زیارت کے لیے نکلتی ہیں اور ان کی زیارت کے لیے جاتی ہیں، اللہ تبارک و تعالی ان پر لعنت فرماتا ہے۔ ذرا سوچیں، لعنت کرنا ایک ایسی چیز ہے کہ جو عام طور سے اس کی اجازت شریعت میں نہیں دی جاتی ہے، اور جس پر لعنت کی جائے اس کا مطلب ہے کہ کوئی بہت بڑا کام ہوا ہے، جس کی وجہ سے یہاں پر اللہ تبارک و تعالی اس پر لعنت فرماتا ہے۔ تو اس عظیم مجدد نے اور اس اپنے وقت کے امام نے کیا فرمایا کہ عورتوں کا اس حدیث کی روشنی میں مزارات کی زیارت کے لیے اپنے گھر سے نکلنا، یہ کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی ان پر لعنت فرماتا ہے۔ اور اس کے بعد فرماتے ہیں کہ ہاں، ایک دوسری حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ نہیتکم عن زیارت القبور فزوروہا، کہ ہم نے تمہیں زیارت قبور سے منع کیا تھا، لیکن اب ہم تمہیں اجازت دیتے ہیں۔ تو محدثین کرام کا کہنا ہے اس حدیث کے تعلق سے کہ اس حدیث میں جو ہے دونوں کو اجازت دی گئی ہے، مرد عورت دونوں کے لیے اجازت ہے، لیکن جوان عورتوں کے لیے اس صورت میں بھی منع ہے۔ ہاں، وہ عورتیں جا سکتی ہیں جن کے اندر کوئی شہوت، جن کے اندر کوئی رغبت باقی نہ رہی ہو، یعنی وہ عورت جن کو دیکھنے کے بعد مرد کے اندر کوئی رغبت پیدا نہ ہو، یعنی وہ عورتیں جو اپنی عمر کو پہنچ چکی ہیں، ایسی عورتوں کے جانے میں کوئی حرج نہیں، لیکن جوان عورتیں جن کو دیکھ کر دل راغب ہوتا ہو، انسان اٹریکٹ ہوتا ہو، تو یقیناً ایسی عورت، ایسی لڑکی کا گھر سے نکلنا زیارت قبر کے خاطر یہ بالکل گناہ ہے، اور اللہ اس پر لعنت فرماتا ہے، اس کے فرشتے بھی اس پر لعنت فرماتے ہیں۔ اور پھر فرمایا، ہاں، ان عورتوں کا جانا بھی جائز ہے مقام اور قبر کی زیارت کرنے کے لیے، اگر وہ قبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہو۔ تو ہمیں دونوں باتیں پتہ چلی کہ عام طور سے عورتوں کا مزارات کی زیارت کے لیے، اولیاء کی مزارات کی زیارت کے غرض سے گھر سے نکلنا، ایسی عورتوں کا جن کو دیکھ کر مرد راغب ہوتے ہوں، ناجائز ہے، حرام ہے، اللہ کی لعنت ہوتی ہے۔ ہاں، انہیں اجازت ہے تب جب کہ وہ حرمین شریفین
عمرہ کی غرض سے گئے ہوں یا حج کی غرض سے گئے ہوں، تو وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی زیارت کرنے کے لیے انہیں اجازت ہے، بلکہ وہ قریب بالواجب ہے، جیسا کہ امام احمد رضا علیہ رحمہ نے فرمایا کہ عورتوں کا مزار کی زیارت کے لیے جانا کیسا ہے، اور کن عورتوں کو اجازت ہے اور کن عورتوں کے لیے اجازت نہیں ہے۔ صرف عورتیں ہی اس گناہ میں ملوث نہیں ہوتی ہیں، صرف انہیں ہی اس کا گناہ نہیں ملے گا، بلکہ وہ شوہر بھی گنہگار ہے جو اپنی بیوی کو زیارت قبر کی اجازت کے لیے زیارت قبر کے لیے جانے دیتا ہے۔ وہ بھائی بھی اس گناہ میں ملوث ہے کہ جو اپنی بہن کو زیارت قبر کے لیے جانے کی اجازت دیتا ہے۔ وہ باپ اور ماں بھی اس گناہ میں شریک ہوں گے جنہوں نے اپنی بیٹیوں کو یا اپنی بہوؤں کو یا اپنی بیویوں کو زیارت قبر کے لیے اولیاء کے مزارات کی زیارت کے غرض سے انہیں جانے کی اجازت دی۔ تو میرے دوستوں، آپ سے گزارش یہ ہے کہ نہ انہیں گناہ کرنے دیں، نہ خود اس گناہ میں آپ شریک ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سبوں کو اس طرح کی گناہوں سے محفوظ فرمائے، اور اللہ کی لعنت و ملامت سے تمام مسلمانان اسلام کو امن و امان اور حفاظت عطا فرمائے۔